اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ الزلزال یا سورہ زلزلہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے اور اس میں 8 جملوں کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے. اسباق کے اعتبار سے یہ 11واں سبق ہے اور ہمارے لیکچرز کے اعتبار سے یہ 12واں لیکچر ہے. اس کا میں پہلے آپ کو خلاصہ بتانے سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ سبق میں ہم نے افعال میں مذکر اور مؤنث کا آپ نے اضافہ دیکھا ہوگا. فیمنن اور میسکلن کے لیے علیحدہ علیحدہ سٹرکچر صیغے ہم استعمال کرتے ہیں اور ایک دفعہ آپ ان میں مہارت حاصل کر لیں، یہ صیغے آپ کو یاد ہو جائیں تو ان میں کوئی چینج نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ جو آپ کو نظر آئیں گے فعل ماضی کے 14 صیغے، فعل مضارع کے بھی 14 صیغے، فعل امر کے 6 صیغے. ہم انشاءاللہ آگے اگلے سبق میں ہم نے ان کو پڑھنا بھی ہے. ابھی میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم کسی بھی فعل میں ہم پہلے فعل کا تعین کرتے ہیں، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے. پھر ہم دوسری بات یہ تعین کرتے ہیں کہ آیا یہ سنگولر ہے یا ڈوئل تثنیہ ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، یا پلورل جمع ہے. یہ دوسری بات. پہلے کہ یہ فعل کون سا ہے، دوسرا واحد، تثنیہ یا جمع، تیسرا مذکر یا مؤنث، اور چوتھی بات یہ فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے یا تھرڈ پرسن، متکلم، مخاطب یا غائب. تو ہم نے یہ 4 باتوں کا تعین کرنا ہے ہر فعل میں. اس سے ہمیں پورا کا پورا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ فعل اس کا اصل سٹرکچر کیا ہے. پہلی بات فعل کا زمانہ، یہ ذرا آپ لکھ لیجئے پلیز اپنے پاس. سب سے پہلی بات فعل کا ٹینس، زمانہ، ماضی، مضارع پریزنٹ یا امر کمانڈ. ان میں سے کوئی ایک ٹینس کا آپ سب سے پہلے تعین کریں گے. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام کرنے والا ایک شخص ہے، 2 ہیں یا 3 اور 3 سے زائد، واحد، تثنیہ یا جمع. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے یا کام کرنے والی ہے، مؤنث یا مذکر، فیمنن یا میسکلن. چوتھی بات آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ جو بات کر رہا ہے، یہ اپنے بارے میں بات ہو رہی ہے، خطاب کر رہے ہیں ہم کسی سے، یا تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، متکلم، مخاطب یا غائب. میں پھر دہرا دیتا ہوں، یہ 4 باتیں ہیں جس سے ہمیں فعل کا پورا سٹرکچر، عربی میں جسے ہم صیغہ کہتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے گا. سب سے پہلے زمانہ، یہ آپ نے تعین کرنا ہے. اس کے بعد سنگولر، پلورل یا ڈوئل، واحد، تثنیہ یا جمع. پھر فیمنن یا میسکلن، مذکر یا مؤنث. پھر متکلم، مخاطب یا غائب، فرسٹ پرسن، سیکنڈ یا تھرڈ پرسن. یہ 4 چیزیں آپ تعین کر لیں گے فعل میں تو آپ کو فعل کا ایگزیکٹ سٹرکچر، صیغہ پتہ چل جائے گا. آئیے اب ہم سورہ الزلزال کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم جملے یہ پڑھیں گے. اور اس صورت میں بھی ہمیں جھنجھوڑا گیا کہ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا. زلزلہ کہتے ہیں بہت تیزی سے ہلانا، جسے ہم انگلش میں ٹو شیک، اتنی زور سے ہلانا کہ آدمی جھنجھوڑ دینا، کہ جب زمین کو یوں جھنجھوڑ دیا جائے گا جس طرح جھنجھوڑا جانا چاہیے، اور جب زمین اپنے سارے کے سارے بوجھ باہر نکال دے گی، زمین کے اندر جو چیزیں ہیں وہ سب باہر نکل آئیں گی، اور انسان اس وقت کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا زمین کو، کہ زمین کے اوپر جہاں جہاں جو کچھ ہوا ہے وہ اپنی خبریں بیان کرے گی کہ میرے اس خطے پہ اس انسان نے یہ کیا، فلانے نے یوں کیا، فلانے نے یوں کیا، کہ اس کے رب نے، زمین کے رب نے، اللہ نے اسے یہ حکم دیا تھا کہ یوں کرے. یہ وہ دن ہوگا جب لوگ گروہ در گروہ اور متشتت اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تاکہ اپنے اعمال دیکھیں. پس جس نے ذرہ بھر
نیکی کی وہ دیکھ لے گا، اس کا صلہ پا لے گا۔ آئیے اب ہم جملوں کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الزلزال، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے 8 جملے ہیں، 8 آیتیں ہیں۔ جملہ نمبر 1، اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ اذا ذال کو آپ انڈر لائن کریں گے اور ارض ضاد کو انڈر لائن کریں گے۔ ہم ارزو کہہ دیتے ہیں، زے استعمال کرتے ہیں جبکہ یہ ضاد ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها۔ دوسری بات یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے فرق ذال اور زا میں۔ ذال جیسے میں نے آپ کو عرض کیا تھا زبان پہ بالکل بوجھ نہیں آتا، جبکہ زا زور سے زبان پہ آپ پریشر ڈالتے ہیں۔ اذا زلزلت، اذا زلزلت، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو زلزلے سے ہلا دیا جائے گا، اور لفظی ترجمہ ہے جب زمین کو اس طرح جھنجھوڑ دیا جائے گا جس طرح جھنجھوڑا جانا چاہیے۔ اس کا ہم تجزیہ کر لیں۔ اذا ہم پہلے کئی مرتبہ پڑھ آئے ہیں، جب حرف زلزلت، اب یہ پیسو وائس ہے، مجہول اسے ہم عربی میں کہتے ہیں، انشاءاللہ یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ ہلا دی گئی، فعل ماضی، واحد، مؤنث، غائب۔ سب سے پہلے زلزلت ہلا دی گئی، صرف آپ ترجمے پہ غور کریں گے تو یہ چاروں باتیں، پہلے ٹینس ہلا دی گئی، آپ کو نظر آ رہا ہے پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، پھر واحد ہے یہ سنگولر، پھر ہلا دی گئی مؤنث ہے فیمنن، اور پھر وہ ہلا دی گئی ایکچولی ہے غائب، تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں یہ ذرا آپ لکھ لیں کہ ہم نے صیغہ اسی طرح بنانا ہوتا ہے، پہلے ٹینس کا تعین زمانے کا، پھر کہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، پھر مؤنث ہے یا مذکر، اور پھر یہ متکلم ہے، مخاطب ہے یا غائب۔ تو زلزلت ہلا دی گئی، فعل ماضی، واحد، مؤنث، غائب۔ الارض، ال دی حرف، ارض زمین اسم، ہم اردو میں بھی ارض استعمال کرتے ہیں، کرۂ ارض۔ زلزالہ، زلزال جو زلزلہ یا ہلا دینا اسم، ہا اس کا وہ چونکہ پروناؤن ہے اسم۔ آئیے جملہ نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ یہاں پر 2 جگہوں پہ آپ انڈر لائن کریں گے، ایک تو ارزو نہیں ہوگا، اردو ہم پہلے بھی لکھ آئے ہیں، اسقالہا نہیں ہوگا، اثقالہا، اثقالہا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور جب زمین اپنے بوجھ سارے کے سارے نکال پھینکے گی۔ اس کا تجزیہ کر لیں، و اور حرف، اخرجت نکالے گی، یہ اسے آپ اس کی تصحیح کر لیں، اخرجت وہ نکالے گی، فعل ماضی، واحد، مؤنث اور غائب۔ الارض، ال دی حرف، ارض زمین یا ارض ہی، کرۂ ارض اسم، اثقال بوجھ۔ ہم ثقلت پڑھ آئے ہیں، یہ اسی مادے سے ہے، ان کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، ثقیل اور ثقل۔ بوجھ اسم، ہا چونکہ مؤنث ہے، ہا الف ہا آیا ہے، پروناؤن اس یا وہ، یہ اسم ہے۔ جملہ نمبر 3، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا۔ یہاں قالا، قاف کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے، ہم کالا پڑھ جاتے ہیں، جبکہ قالا، قالا، کالا ہم کہیں گے تو مطلب بھی، مفہوم بھی تبدیل ہو جائے گا۔ یہ کسی کے حوالے کرنا ہے، توکیل یا ہم اردو میں وکیل بھی کہتے ہیں۔ قال وقال الانسان ما لها۔ عزیزان گرامی، عربی میں ایک چیز آپ ذرا ذہن نشین کر لیں کہ تلفظ میں آپ تھوڑا سا گڑبڑ کرتے ہیں تو عام طور پہ مطلب میں بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے، مطلب چینج ہو جاتا ہے۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اسے زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ اسے تجزیہ کر لیں، و اور حرف، قال، ہم قال بار بار پڑھیں گے قرآن مجید میں، قال کہا، فعل ماضی، واحد، مذکر، غائب، ایکچولی ہے اس نے کہا، تو واحد ہو گیا پہلی بات، مذکر ہے اس نے،
اور غائب ہے تھرڈ پرسن. الانسان الدی حرف انسان، انسان اسم، ما لہا ما کیا حرف، لا کے لیے یا واسطے حرف، ہا چونکہ مؤنث ہے پروناؤن اس اسم. جملہ نمبر 4 یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ تحدث اخبارها. یہاں پر ثا کو ایک تو یومئذ نہیں ہوگا، یومئذ زال کو انڈر لائن کر لیں، اور ثا تحدث اسے بھی انڈر لائن کر لیں. اب ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ تحدث اخبارها. اس دن وہ یعنی کہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. یومئذ اس دن اسم، اور تحدث بیان کرے گی یہ مؤنث ہے، آپ نیچے دیکھ بھی رہے ہیں، فعل مضارع واحد مؤنث اور غائب. اخبار خبریں، عربی میں اخبار خبر کی جمع ہے، ہر طرح کی اخبار، خبریں اسم. ہا اس کی وہ یہ بھی اسم ہے چونکہ پروناؤن ہے. جملہ نمبر 5 بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. یہاں پر اوحا ہا کو انڈر لائن کر لیں، اوہا نہیں ہوگا، اوحا اوحا. جو ضرورت ہے اس سے زیادہ بھی ہم نے حلق سے نہیں نکالنا، جتنا عرب پڑھتے ہیں کوشش کریں اتنا ہی آپ نے ادا کرنا ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. اوحا یہ وحی سے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پروردگار نے اسے حکم بھیجا ہوگا یا حکم بھیجا تھا وحی کے ذریعے. بِأَنَّ بی کے ان کیونکہ حرف ربا کا، ربا پروردگار اسم کا آپ کا پروناؤن ہے، اسم. اوحا وحی کی، اب یہ وحی کی فعل ہے وحی کا. عزیزان گرامی عربی میں ایک اور آسان بات کہ وہی ایک لفظ، یہی ایک ورڈ جو ہے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ فعل ماضی میں بھی آ رہا ہے، فعل مضارع میں بھی تھوڑی سی سلائٹ سی چینج ہے، اس کا سٹرکچر اور اس کا روٹ ورڈ وہ ایک ہی رہے گا. یہ وحی ہے، واو ہا اور یا. یہ آپ کو نظر آئے گا ماضی میں، مضارع میں، وہ خواہ حال ہو مستقبل ہو، امر میں. پھر آپ اس کو لے آئیں اسماء میں، وہ اس میں صفت بن جائے، وہ اس میں مصدر بن جائے، وہ اس میں مفعول بن جائے، وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہی سیم ہی ہے. وا ہا اور یا اس کا روٹ ورڈ سیم رہے گا. عربی میں یہ بہت آسانی ہے، یوں نہیں ہے کہ ہر لفظ علیحدہ اور جگہ پہ آ رہا ہے پھر اسے چینج نہیں کر سکتے. ایک دفعہ آپ نے وہ سارے کے سارے بیسک پرنسپلز یاد کر لیے، آپ کے سامنے آگے ذہن نشین ہو گئے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی. اوحا فعل ماضی، وحی کی انہوں نے وحی کی فعل ماضی اور واحد مذکر غائب. لہا لا کے لیے یا واسطے حرف، ہا مؤنث ہے چونکہ زمین عربی میں ارض مؤنث ہے، اس وہ اسم پروناؤن ہے چونکہ. آئیے اگلے جملے کی طرف چلتے ہیں. جملہ نمبر 6 یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. یہ لمبا جملہ ہے، اسے آپ نے یاد کرنا ہے توڑ کے. یومئذ یصدر الناس یہاں تک پہلے یاد کر لیں، پھر اشتاتا لیروا اعمالہم یہ باقی حصہ علیحدہ آپ یاد کر لیں. چونکہ یہ ٹوٹتا نہیں تھا اسی لیے اسے ایک جملے میں ہی رکھا گیا ہے. یومئذ یصدر الناس، یصدر صاد کو انڈر لائن کر لیں اور اعمالہم عین کو انڈر لائن کر لیں. پھر سے ہم پڑھتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. اس دن لوگ گروہ در گروہ نکلیں گے تاکہ انہیں ان کے عمل دکھا دیے جائیں. آئیے اس جملے کا تجزیہ ہم پڑھ لیں. یومئذ ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں 2-3 جگہوں پہ. اس دن یہ اسم ہے، یصدر وارد ہوں گے، صادر ہوں گے، نکلیں گے فعل مضارع واحد مذکر غائب. الناس الدی حرف، ناس لوگ اسم، اشتاتن گروہ در گروہ اسم. لیرو لی تاکہ حرف، یورو اب یہ اگین پیسو وائز ہے دکھائے جائیں، فعل مضارع واحد مذکر غائب. پیسو وائز ہم انشاءاللہ میں عرض کر چکا ہوں آگے پڑھیں گے.
اعمالہم، اعمال ہم اردو میں بھی اعمال کہتے ہیں، نیک اعمال، برے اعمال. اسم جمع ہے عمل کی، ہم ان کے، یہ اسم ہے، پروناؤن ہے چونکہ. جملہ نمبر 7 ہم پڑھتے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. یعمل، آئین کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے، مثقال سا قاف دونوں کو انڈر لائن کریں گے، ذرہ ذال کو بھی انڈر لائن کریں گے. آئیے اب ہم مل کے سب سارے جملے اور الفاظ پڑھتے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. پس جس نے ذرے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اس کا صلہ اسے مل جائے گا. آئیے اس جملے کا بھی تجزیہ کر لیں. فا پس حرف ہے، من جو یہ اسم ہے، یعمل عمل کرتا ہے، چونکہ یہ پروناؤن ہے تو یہ حرف نہیں ہو سکتا. یعمل عمل کرتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب. ہم نے انشاءاللہ تعالی یہ اس کی مشق کرنی ہے تو آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا کہ یہ مضارع واحد مذکر غائب. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ صرف فعل آپ کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دے گا. سبق نمبر 12 میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کی پوری مشق کریں گے اور آپ کے لیے باذن اللہ آسان ہو جائے گا. مثقال برابر، اسم ذرہ ہم اردو میں بھی ذرہ کہتے ہیں اسم. خیر اردو میں خیر ہی ہم کہتے ہیں، بھلائی اچھائی اسم. یرا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ارأیت الم ترى. یرا وہ دیکھے گا، فعل مضارع واحد مذکر غائب. ہو پروناؤن ہے، وہ اسم. آئیے اب آخری جملہ ہم پڑھ لیں سورہ الزلزال کا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ چونکہ آپ پہلے میں آپ کو لکھوا چکا ہوں تو وہی تقریباً سیم ہی ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آئین کے نیچے بھی، سا قاف کے نیچے، ذال کے نیچے، اور یہ ہم پچھلے جملے میں جملہ نمبر 7 میں یہ انڈر لائن ہم کر آئے ہیں. جو عزیزان گرامی ہم انڈر لائن کر رہے ہیں اسے آپ نے بہت زیادہ اس پر مشق کرنی ہے تاکہ آپ کا تلفظ بہتر سے بہتر ہو سکے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اس کا صلہ اسے مل جائے گا. آئیے اس جملے کا بھی تجزیہ کر لیں. وا اور حرف من جو اسم، چونکہ یہ پروناؤن ہے اسے آپ کریکٹ کر لیں. یعمل عمل کرتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر اور غائب. مثقال برابر اسم. ذرہ ذرہ اردو میں استعمال کرتے ہیں اسم. شرن شر برائی اسم. یرا دیکھ لے گا، فعل مضارع واحد مذکر غائب. ہو وہ اسم، چونکہ یہ پروناؤن ہے. سورہ الزلزال آپ نے پڑھی. اب ہم نے مشق کرنی ہے انشاءاللہ تعالی 11ویں سبق سے آنورڈ. یہ جو ٹیبل ہم بنا رہے تھے اور ہم اکٹھے پڑھ رہے تھے، نئے الفاظ اور اردو سے ملتے جلتے الفاظ اور اردو میں استعمال شدہ الفاظ. اب یہ ٹیبل آپ نے خود بنانے ہیں. پہلے کالم میں آپ دیکھیں گے اس صورت میں کون کون سے الفاظ ہیں جو نئے ہیں، جو ہم نے پہلے نہیں پڑھے، ہمارے لیے بالکل نئے الفاظ ہیں. اور دوسرا کالم ہوگا جو اردو سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، روٹ ورڈ ایک ہے، ہم ایز اٹ از یوز نہیں کر رہے جس طرح آپ نے پچھلے 10 اسباق میں دیکھا ہے. اور تیسرا کالم کہ اردو میں استعمال شدہ الفاظ. میں آج یہ سارا کروا دیتا ہوں تاکہ یاد دہانی رہے. پہلے جو ایک جملے سے ہم لے لیتے ہیں. اذا ہم پہلے پڑھ آئے ہیں لہٰذا یہ نئے الفاظ میں نہیں آئے گا. زلزلت یہ اردو سے جو دوسرا کالم ہے ملتے جلتے الفاظ، ہم زلزلہ اردو میں استعمال کرتے ہیں. ارض تیسرے کالم میں آ جائے گا، اردو میں استعمال شدہ الفاظ کرۂ ارض ہم کہتے ہیں. زلزال بھی زلزلہ کے انڈر جو دوسرا کالم ہے، اردو سے ملتے جلتے الفاظ. جملہ نمبر 2 کی طرف آ جائیں. وا ہم چونکہ پڑھ چکے ہیں لہٰذا ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اخرجت خارج ہونا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ دوسرے کالم میں جو اردو سے ملتے جلتے الفاظ ہیں اس میں آ جائے گا. اسقال ہم سورہ القاریہ میں پڑھ آئے ہیں، ثقل یا کشش ثقل ہم کہتے ہیں، اور ثقیل بھی ہم کہتے ہیں بوجھ.
تو دوسرے کالم میں آ جائے گا اردو سے ملتے جلتے الفاظ میں. قالا ہم اردو سے ملتے جلتے الفاظ دوسرے کالم میں قولو فعل ہم کہتے ہیں، اقوال کہتے ہیں. انسان تھرڈ کالم میں اردو میں استعمال شدہ الفاظ. ما لہا، ما چونکہ ہم استعمال کر آئے ہیں کیا، لہٰذا اسے ریپیٹ نہیں کرتے. لہا یہ لام بھی استعمال کر آئے ہیں اور ہا بھی، یہ ریپیٹ نہیں ہوگا. یوم ایزن، اب جملہ نمبر 4 کی طرف آ جائیں. یوم ایزن ہم سورہ التکاثر میں پڑھ آئے ہیں. تو حدثو اردو سے ملتے جلتے الفاظ دوسرا کالم حدیث. اخبار ہم اردو میں ایز اٹ از استعمال کرتے ہیں، خبریں، اخبار. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، بِأَنَّ یہ اب ایک نیا لفظ آ رہا ہے، میرے خیال میں انّا ہم نے پہلے نہیں پڑھا کہ یا کیونکہ. ربک، رب اردو میں استعمال کرتے ہیں. اوحا اردو کے ملتے جلتے الفاظ دوسرے کالم میں آ جائے گا وحی. یصدر صادر ہونا اردو سے ملتے جلتے الفاظ. اشتات یہ اب نیا لفظ آ رہا ہے. تو آپ دیکھیے کہ چھٹے جملے میں اب پہلا لفظ نیا آیا ہے. اب آپ اس کو جب خود اینالائز کر رہے ہوں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اب تو کافی الفاظ جو ہیں یا تو میں پڑھ چکا ہوں یا میرے لیے میرے میموری میں آ چکے ہیں، نئے نہیں ہیں. اب چھٹے جملے میں اشتات، اگرچہ یہ ادیبانہ اردو میں ہم متشتت کہتے ہیں، بکھرا ہوا، لیکن ذرا مشکل ہے لہٰذا اسے آپ نئے الفاظ میں لے آئیں. اعمال بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، رویت بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. عمل فمن یعمل اردو سے ملتے جلتے الفاظ میں آ گیا. ذرہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. خیر اور شر یہ سب اردو میں استعمال ہوتا ہے. عزیزان گرامی، یہ ہمارا 11واں سبق تھا اور 12واں پروگرام تھا. یہی اللہ تعالیٰ سے التجا ہے، یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما دیں، ہمیں قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام آئیے قرآن پڑھنا سیکھنے کا لیکچر نمبر 12 ملاحظہ فرمایا. اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں. ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو QTV کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے. سوالات یہ ہیں. سوال نمبر 1، زلزلت گرامر کے لحاظ سے A فعل ماضی ہے، B فعل ماضی واحد مؤنث ہے، C فعل ماضی واحد مؤنث غائب ہے. سوال نمبر 2، قالا کیا ہے؟ A فعل ماضی، B فعل امر، C فعل ماضی مذکر غائب. سوال نمبر 3، تحدثو کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ A فعل امر، B فعل مضارع، C فعل مضارع واحد مؤنث غائب. سوال نمبر 4، ذرۃ کیا ہے؟ A اسم، B فعل مضارع، C حرف. سوالات ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیے. سوال نمبر 1، زلزلت گرامر کے لحاظ سے A فعل ماضی ہے، B فعل ماضی واحد مؤنث ہے، C فعل ماضی واحد مؤنث غائب ہے. سوال نمبر 2، قالا کیا ہے؟ A فعل ماضی، B فعل امر، C فعل ماضی مذکر غائب. سوال نمبر 3، تحدثو کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ A فعل امر، B فعل مضارع، C فعل مضارع واحد مؤنث غائب. سوال نمبر 4، ذرۃ کیا ہے؟ A اسم، B فعل مضارع،